اور تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امین، کوئی تجھ سا ہوا نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، مگر تجھ سے امید ان سے رجا، تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ، وہ کریم ہے تیری عطا کی قسم، یہی عرض ہے خالق ارض و سما، وہ رسول ہے تیرے میں بندہ تیرا، مجھے جلوہ پاک رسول دکھا، تجھے تیری ہی عز و علا کی قسم، اور یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں، یہی کہتی ہے بلبلے باغ جنا کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں، ہند میں واصف شاہ خدا، مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ اللہ پاک کی حمد و ثنا اور حضور نبی رحمت شفیع امت احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکت پر درود و سلام پڑھنا، اور ہمارا اس خوبصورت بزم میں شریک ہونا، علماء کرام کا اس بزم کو زینت بخشنا، ثنا خوان مصطفیٰ کا اپنی عقیدت کا اظہار کرنا، مختلف کمیٹیوں کا شریک ہونا، ہر خاص و عام کا حضور کے میلاد میں آنا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بالخصوص قاضی طاہر ہاشمی صاحب، بزم محمدیہ قادریہ گرجا و ڈوب گرجا اس کے چیئرمین ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، معاونین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ سب نے مل کر ایک خوبصورت سی محفل سجائی، اور ایسی محفل میں ہر بندہ نہیں آتا، اس محفل میں وہی آتا ہے جسے سرکار خود بلاتے ہیں۔ آپ سے بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، توجہ کے ساتھ یہ باتیں سماعت فرمائیے گا۔ کسی زمانے میں ایک شخص بڑی عبادت کرتا تھا، اس وقت کے نبی کی طرف اللہ نے وحی بھیجی کہ اے میرے نبی اس بندے کو پیغام دے دو کہ تو میری بڑی عبادت کرتا ہے، رات کو بھی عبادت کرتا ہے، دن کو بھی عبادت کرتا ہے، لیکن اے بندے تیری عبادت قبول نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نبی نے اس بندے کو بلایا اور کہا کہ اے بندے خدا، تیرے لیے پیغام ہے اور اللہ کا پیغام ہے۔ پیغام یہ ہے کہ اے بندے تو عبادت بڑی کرتا ہے لیکن اللہ تیری عبادت قبول نہیں کرتا۔ اب اس بندے نے جب یہ پیغام سنا تو خوشی سے مچلنا شروع ہو گیا۔ وقت کے نبی نے کہا کہ اے بندے تعجب ہے، حیرت ہے، پیغام کیا آیا کہ تیری عبادت قبول نہیں ہوتی، اور تو پیغام سن کر پریشان ہونے کے بجائے خوشی سے مچل رہا ہے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہ بات ٹھیک ہے کہ میرے لیے پیغام آیا کہ میری عبادت قبول نہیں ہوتی، لیکن اے اللہ کے نبی میں گناہگار، سیاہکار، خطاکار، بدکار ہوں، لیکن اے اللہ کے نبی ذرا یہ تو دیکھیے میرے
رب کا پیغام میرے نام پہ آیا ہے۔ کہا کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے رب نے خاص میرے نام پہ پیغام بھیجا ہے۔ اس بندے نے جیسے یہ بات کی، غیب سے آواز آئی، اے بندہ خدا تو ہمارے پیغام پہ اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، جا ہم نے تیری پچھلی عبادات کو بھی قبول کر لیا۔ تو یہاں پر آنے والے کوئی عام بندے نہیں ہوتے، وہی ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلاتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ہم کس لیے جمع ہیں؟ آج ہم اس لیے جمع ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں تر و تازہ کر کے چلے جائیں۔ آج جو میں گفتگو کروں گا اس کا عنوان یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امت سے ظاہری حیات میں اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے، اور آپ کے ظاہری وصال کے بعد بھی آپ کی یہ محبت جاری و ساری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی اللہ کی کتنی مہربانی ہوئی، اللہ کا کتنا کرم ہوا، اللہ کا کتنا فضل ہوا کہ اے نبی اللہ نے آپ کو اپنی امت کے لیے مہربان بنا دیا ہے، اپنی امت سے محبت کرنے والا بنا دیا ہے۔ حدیث پاک صحیح مسلم کی حدیث نمبر 899، اس حدیث کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہے۔ آپ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پر بادل آتا یا آندھی چلتی تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہو جاتی کہ آپ کبھی گھر سے باہر جاتے ہیں، کبھی گھر سے اندر آتے ہیں، اور کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں اور کبھی ادھر چکر لگاتے ہیں۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھ لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بادل آتا ہے، ہوائیں آتی ہیں، لوگ یہ بادل دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ جب آپ آندھی دیکھتے ہیں، آپ بادل دیکھتے ہیں، آپ کے چہرے کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کی کیفیت کیوں بدل جاتی ہے؟ چہرے کا رنگ کیوں بدل جاتا ہے؟ اپنے آقا سے امت سے محبت دیکھیے، آقا ہم سے کتنا پیار کرتے تھے۔ اما عائشہ کہتی ہیں میرے سردار نے مجھے جواب دیا، اے عائشہ پچھلی امتوں میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بادل آسمان پر آتے تھے، لوگ دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے کہ یہ بارش آئے گی، ہمیں فائدہ پہنچے گا، لیکن اے عائشہ اتنی قومیں وہ تھی جو بادل کو دیکھ کر خوش ہو جاتی تھی، لیکن اللہ پاک ان قوموں کے لیے اس بادل میں عذاب ہے جو وہ پیدا فرما دیتا، اور عذاب بارش کی صورت میں نازل ہوتا، اور پوری قومیں ہلاک ہو جاتی، تباہ ہو جاتی، برباد ہو جاتی۔ اے عائشہ مجھے بھی ڈر لگتا ہے، مجھے بھی خوف لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ بادل، یہ آندھی، یہ بارش کہیں میری امت کے لیے عذاب بن کر نازل نہ ہو جائے۔ اے عائشہ مجھے یہ فکر لاحق ہے کہ کہیں میری امت اس بادل کی وجہ سے، اس بارش کی وجہ سے ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت تھی، اور آج
ذرا اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑتے رہیے گا کہ آقا نے ہم سے کتنا پیار کیا، ہم سے کتنی محبت کی، اور آج ہم محبت آقا سے کتنی کرتے ہیں۔ مزید سنتے جائیے گا۔ اسی طرح مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر 1835، آج ہم وضو کرتے ہیں، وضو کے دوران ہم مسواک نہیں کرتے، اور کہ نماز کے لیے وضو کرنا فرض ہے، ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر وضو نہیں ہوگا تو بندے کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، علماء نے یہ مسئلہ لکھا، اگر کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیتا ہے، نماز کو ہلکا جانتے ہوئے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اتنی شدت ہے اس کے حوالے سے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ وضو فرض قرار دیا گیا، ابھی بھی ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرتے ہوئے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، سردی کا موسم ہو، وضو کرنے میں ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ اگر مسواک کرنا بھی وضو کی طرح فرض ہو جاتا تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا، ہماری کیفیت کیا ہوتی۔ سنیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لفرضت علیہم السواک کما فرضت علیہم الوضوء۔ کہا اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، مشقت کا ڈر نہ ہوتا، میری امت مشقت میں پڑ جائے گی، میری امت مصیبت میں مبتلا ہو جائے گی۔ کہا اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا تو جس طرح میں نے نماز کے لیے وضو کو فرض قرار دیا، اسی طرح نماز کے لیے وضو میں مسواک کو بھی فرض قرار دیتا۔ لیکن کہاں نہیں قرار دیا، اس لیے نہیں قرار دیا کہ کہیں میری پیاری امت، میری میٹھی امت مصیبت میں نہ پڑ جائے، مشقت میں نہ پڑ جائے، اسے تکلیف نہ ہو، یہ پابندی کرنے میں سستی نہ کرے اور اللہ کی نافرمان قرار پاتی رہے۔ اس لیے میں نے امت پر مشقت کے خوف سے میں نے امت کے لیے مسواک کو فرض نہیں قرار دیا۔ اسی طرح سنیے گا، عشاء کی نماز ہمارے لیے پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ جتنے افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، رات جو گزری ہے یہ وہ رات گزری ہے کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والی رات تھی۔ اب میں بھی اپنے آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی اپنے آپ سے پوچھیں کہ ہماری رات کیسے گزری۔ کتنے افراد ایسے ہوں گے کہ نماز عشاء کی بھی نہیں پڑھی ہوگی، فجر کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی، حالانکہ احادیث میں بڑی سخت وعید ہے۔ ایک صاحب تھے، عشاء کی نماز تو پڑھی لیکن رات کو نفلی عبادت میں مشغول ہو گئے، فجر کی نماز میں حاضر نہ ہوئے۔ تو ان کی والدہ سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا فجر کی نماز کے لیے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ تو کہا کہ وہ اصل میں رات کو نفلی نماز پڑھتے رہے، نفلی عبادت کرتے رہے ہیں، تو آنکھ ان کی لگ گئی۔ تو کہا کاش وہ ساری رات سو جاتے اور اس کے بدلے میں فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے۔ آج ہمارے ہاں یہ کیفیت ہے، ساری رات گلیاں سجانے میں لگ جاتی ہے لیکن فجر کی نماز چھوٹ جاتی ہے۔ یہ کیسا نبی سے پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز جو بندہ جماعت سے پڑھے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اللہ اس بندے کو پوری رات کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ عشاء کی نماز وقت داخل ہوتا ہے تو ہماری نماز بڑی جلدی ہو جاتی ہے، بلکہ جب ٹائم پیچھے آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم
جلدی کر دیجئے. کیوں؟ لیٹ کرنے میں پریشانی ہوتی ہے. ارے آقا کا پیار دیکھو. اگر رات عشاء کی نماز 2 بجے 3 بجے 4 بجے پڑھنی پڑتی تو ہماری کیفیت کیا ہوتی. آقا کا امت سے پیار دیکھیے. ترمذی شریف کی حدیث نمبر 147 اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم ان یؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. کہا مجھے امت کا مشقت میں پڑھنا یہ پسند نہیں ہے, مجھے امت کا تکلیف میں پڑھنا پسند نہیں ہے. کہا اگر مجھے امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں امت کو حکم دیتا اے میری امت عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں ادا کیا کرو. لیکن ایسا حکم نہیں دیا. کہا جلدی پڑھ لیا کرو, کہیں تم تکلیف میں نہ پڑ جاؤ, کہیں مصیبت میں نہ پڑ جاؤ. آقا کی محبت ہم سے دیکھیے اور ہمارا آگے سے اس کے حوالے سے آقا سے محبت کا انداز دیکھیے. آقا نے کہا میں نے رات کے آخری حصے میں عشاء کی نماز پڑھنا فرض نہیں قرار دیا. اور ہم کیسے امتی ہیں, رات کے پہلے حصے میں بھی ہم آقا کی نماز عشاء کو بھی ادا نہیں کر پاتے. ہم کیسے آقا کے امتی ہیں. مزید سنیے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. ابو داؤد کی حدیث نمبر 422 اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یطوف الکعبہ. کہا میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا آپ طواف کعبہ کر رہے تھے. وَيَقُولُ اور اللہ کے نبی کعبۃ اللہ سے متوجہ ہو کر کعبۃ اللہ سے بات کر رہے تھے. اور بات کیا تھی؟ الفاظ سنیے گا, ما اطیبا کی و اطیبا ریحا کی. اے کعبہ تو کتنا خوشبودار ہے. سارے بولیے سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو وہاں جا کر کعبۃ اللہ کی خوشبو سونگھنے کی توفیق عطا فرمائے. کہا ہے کعبہ تو کتنا خوشبودار ہے اور تیری خوشبو بھی کتنی اچھی ہے. اور اعظم کی و اعظم حرمت کی. اے کعبہ اللہ نے تجھے کتنی عزت دی, اللہ نے تجھے کتنا عزت والا بنایا. عزت ہے کعبہ کی. کوئی بندہ امریکہ میں ہے, کوئی انگلینڈ میں ہے, کوئی فجی میں ہے, کوئی افریقہ میں ہے, کوئی کسی ملک میں ہے, کوئی کس ملک میں ہے, اس کے دل سے آواز آتی رہتی ہے, یہ صدا آتی رہتی ہے اے اللہ مجھے زندگی میں آنکھوں سے کعبہ دیکھنا نصیب کر دے. بلکہ کسی ملک نے کیا کیا, وہ پریکٹس کر رہے تھے. وہ ان کا کوئی جہاز تھا, کوئی چھوٹا سا طیارہ تھا, پریکٹس کر رہے تھے. وہ کسی ملک میں جا کے گر گیا اور وہاں پر ایک بوڑھا شخص اس کے پاس چلا گیا اور اس نے کہا, وہ بڑی تڑپ رکھتا تھا دل کے اندر, بڑی اس کے اندر ایک فکر سی لاحق رہتی تھی, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کعبہ کو مدینے کو دیکھے بغیر دنیا سے نہ چلا جاؤں. اس نے کہا, جب ٹیم پہنچی اس طیارے کے پاس تو اس نے کہا کیا یہ طیارہ مجھے اپنے اندر بٹھا کر کعبۃ اللہ کے پاس نہیں لے جا سکتا, نبی کے مدینے نہیں لے کے جا سکتا. اس کے دل کے اندر تمنا تھی. تو اب ترکی کے صدر تک یہ بات پہنچی کہ یار یہ بندہ کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے کتنا تڑپتا ہے. اور ترکی کے صدر نے سرکاری خرچے پر اس کے لیے اسی سال حج کا بندوبست کر دیا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے کعبۃ اللہ, اللہ نے تجھے بڑی عزت دی, بڑا مقام دیا, دور دراز سے لوگ, لیکن اے کعبۃ اللہ سن لے
والذی نفس محمد بیدہ، اے کعبۃ اللہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، لحرمت المؤمن اعظم، ان مجھے چکر لگاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، لیکن اے کعبۃ اللہ سن لے، جتنی مرضی اللہ نے تجھے عزت دے دی، لیکن میرے امتی سے زیادہ تیری عزت نہیں ہو سکتی۔ کس نے دی؟ میرے آقا نے عزت دی، میرے آقا نے امت سے پیار تھا تو میرے آقا نے اپنے امتی کو یہ عزت دی، کہا کہ اے میرے امتی میرا پیار دیکھ لے، میری شفقت دیکھ لے، میں نے تیری عزت کو کعبۃ اللہ کی عزت سے بھی زیادہ قرار دیا ہے۔